اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 19 ربیع الاول 592 ہجری میں جمعرات کی رات نماز تہجد کے وقت ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی احمد تھا اور آپ کے القاب علاء الدین، مخدوم اور صابر تھے۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم جبکہ والدہ ماجدہ کا نام حاجرہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت حاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کانشکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ناظرین، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب اپنی کتاب انوار الشہود میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میرے فرزند علاء الدین علی احمد پیدا ہوئے اس وقت غیب سے ندا آئی اور میں نے خود سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک روشن تلوار ظاہر ہوئی جس نے ہمارے دشمن برہان حاسد کی گردن ایسے اڑائی کہ اسے سانس لینے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا ظہور اس طرح فرمایا کہ شہر ہرات کے در و دیوار اس طرح ہل گئے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس عجیب و غریب کیفیت کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور بہت سے لوگوں پر ایسی گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہوئی کہ وہ میرے پاس آ کر توبہ کرنے لگے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کی دایا جن کا نام بصرہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ صابر صاحب پیدا ہونے کے بعد اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے تھے، اور جب دایا نے غسل دینے کے لیے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دایا کے تمام جسم میں بجلی کی طرح ایک لہر دوڑ گئی اور وہ خوف کھا کر الگ کھڑی ہو گئیں۔ صابر صاحب کی والدہ نے ان سے فرمایا، بہن یہ سیدوں کا بچہ ہے، حسنی اور حسینی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہے، تم کو چاہیے کہ وضو کر کے اور نفل پڑھ کر اس کو غسل دو۔ چنانچہ دایا نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور آرام سے غسل دے کر گلے میں وہ کرتا پہنایا جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیراہن سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پیدائش کے بعد پورے 6 ماہ اور 40 دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور جب بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے پینے سے گریز کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غیبی قوت آپ کو کھلا پلا رہی ہے، اور آپ صبر و قناعت کے نمونے ایام طفلی میں ہی اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں 7 ماہ اور 10 دن گزر گئے۔ آخر ماہ ذیقعدہ 592 ہجری میں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کے والد ماجد نے 4 رکعت نماز نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے اور پیشانی کو چوما اور حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اپنے بیٹے کے سینے پر دم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسم اعظم کی برکت سے علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے، مگر 1 سال برابر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن دودھ نوش فرماتے تھے اور ایک دن خاموش رہتے تھے، گویا آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ استعمال فرماتے تھے اور 2 دن بغیر دودھ پیے گزار دیتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا بند کر دیا اور آپ تیسرے دن صرف جو کی روٹی یا چنے کی روٹی تھوڑی بہت کھا لیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے فرزند نامدار نے میرے شکم میں قرار پکڑا اسی دن سے میرے پاس فقراء، ابدال اور مشائخ کی تشریف آوری شروع ہو گئی اور رجال الغیب اور سالکین راہ طریقت مجھے آ کر مبارکباد دینے لگے۔ آپ کی والدہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ مجھے غائبانہ کسی کی آواز آتی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی شادی کے چند ماہ بعد خواب میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 2 فرزند عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تو تم ہو اور دوسرے علی احمد صابر ہیں جو تمہاری اولاد سے مستقبل قریب میں پیدا ہوں گے۔ حضرت مخدوم صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بولنے کی ابتدا 4تھے سال سے شروع ہوئی۔ 21 ربیع الاول 596 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت صابر صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے معمولات اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ الہی تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلے اپنا ذکر اور اپنی موجودگی کا اظہار کروایا۔ چنانچہ 4 سال کی عمر تک صابر صاحب کی زبان پر اکثر یہی کلمہ جاری رہا کرتا تھا۔
اور اسے پڑھتے ہوئے آپ پر جلال کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی عادت تھی کہ آپ دن اور رات میں 7 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے۔ ناظرین، جب حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم انتقال کر گئے۔ حضرت علیم اللہ عبدال رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر پاک کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کی نگرانی پر مامور تھے۔ وہ شاہ صاحب کے دفن ہونے کے بعد ہرات سے اچانک غائب ہو گئے اور 2 سال کے قریب غائب رہے۔ پھر اس وقت ظاہر ہوئے جب حضرت صابر پاک کو ان کی والدہ ماجدہ ہرات سے پاک پتن شریف کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں فرما رہی تھیں۔ ناظرین، شاہ عبد الرحیم صاحب کی وفات کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک خاموش رہے اور آپ نے زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ اس دوران آپ کے پاس اکثر اہل باطن حضرات آتے رہتے اور آپ کی پیشانی چوم کر چلے جاتے۔ آپ کے والد ماجد کی وفات کے بعد دوسرے سال آپ پر غلبہ جذب طاری ہوا اور اس کا سلسلہ بھی 1 سال جاری رہا۔ 7 سال کی عمر میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ سے تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے اور بھوک کے وقت کچھ کھانے پینے کو طلب فرمانے لگے۔ اس دوران آپ کی والدہ ماجدہ کو غیبی اشارہ ملا کہ صابر صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر پاک پتن شریف چلی جاؤ۔ والدہ صاحبہ نے حضرت محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام حالات بیان کیے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں تاکہ یہ دور دراز کا سفر اطمینان سے گزر سکے۔ چنانچہ تیسرے دن صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے فرزند نامدار کو ہمراہ لے کر حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہرات سے روانہ ہوئیں اور یہ سفر 11 دن میں پورا کر کے 25 شعبان 600 ہجری میں بدھ کے دن اپنے حقیقی بھائی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پتن شریف ضلع ملتان پہنچ گئیں۔ انہیں دیکھ کر بابا صاحب بہت خوش ہوئے اور اپنے ہونہار بھانجے کو دیر تک سینے سے چمٹائے رہے اور ان کے درجات عالیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ نے بابا صاحب کی گود میں ان کے بھانجے صابر صاحب کو بٹھا دیا۔ صابر صاحب پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اپنے ماموں جان کو غور سے دیکھا اور ان سے فرمایا، میرے دادا جان حضرت سید عبد الوہاب صاحب آج سے 3 سال بعد دنیا سے سفر آخرت فرمائیں گے۔ بابا فرید صاحب آپ کے اس کہنے پر بہت متعجب ہوئے اور پوچھا، بیٹا تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ تمہارے دادا جان 3 سال بعد فوت ہو جائیں گے جبکہ وہ بغداد میں تشریف رکھتے ہیں اور تم میرے پاس پاک پتن میں موجود ہو؟ حضرت صابر صاحب نے جواب دیا، میں نے ابھی اپنے قلب کی جانب نظر ڈالی تو میرے والد صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائیں۔ میں نے ان کے سیدھے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو دیکھ کر یہ بات معلوم کر لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جا ہی چکے ہیں اور اب 3 سال کے بعد تمہارے دادا جان بھی دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عالی مرتبت بھانجے کو یہ بات سن کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک دونوں حضرات پر وجد کی سی کیفیت طاری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حالت وجد میں افاقہ ہوا تو حضرت بابا فرید صاحب نے فرمایا، اے فرزند علی احمد صابر، تم مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہو۔ پھر آپ اپنی 3 انگلیاں صابر صاحب کے قلب پر رکھ کر کچھ ارشاد فرماتے رہے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کے اصرار پر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر تقسیم کرنے کی خدمت سپرد کر دی۔ چنانچہ علی احمد صابر صاحب لنگر خانے کے قریب ایک حجرے میں مقیم تھے اور صبح کو نماز اشراق کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد لنگر تقسیم کرنے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذمہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پنجگانہ کے بعد ہمہ وقت دعائے نوری پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شیخ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صابر صاحب کو لنگر تقسیم کرتے دیکھا گیا مگر آپ کو کبھی کھاتے پیتے کسی نے نہیں دیکھا اور آپ کا جسم دن بدن سوکھنے اور خشک ہونے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے آپ کے جذب و جوش کا عالم بڑھتا گیا، طبیعت میں جلال اور تیزی پیدا ہو گئی، مگر شیخ نے جو خدمت سپرد کی تھی اس کی انجام دہی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا اور آپ بڑی پابندی کے ساتھ اوقات مقررہ پر مساکین کو لنگر تقسیم فرماتے رہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ دوران تقسیم لنگر مسلسل روزے سے رہتے تھے۔ اگر کبھی بھوک کی شدت حد سے زیادہ ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی جانب چلے جاتے اور وہاں پر درختوں کی پتیوں کو اکل حلال سمجھ کر روزہ افطار کر لیتے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور شاعری کی بھی ابتدا کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی شعر تصوف میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ایک روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں رو رہے ہیں۔ چنانچہ جب بوقت اشراق حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سلوک کے علیحدہ کر دیے جانے کا دکھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے اور بندگان خدا میں سوائے اولیاء اللہ اور رجال الغیب کے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا اور مجھے سلوک کا مرتبہ غلبہ جذب کی وجہ سے کم حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت جذب کا غلبہ شروع ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے اور اس دوران لنگر میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو صابر کا خطاب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے دیا تھا۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے لنگر کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ کہنے لگے، پیر و مرشد آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا، لنگر کھانے کو تو نہیں کہا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم آج سے علاء الدین علی احمد صابر ہو۔ ناظرین، جب کچھ عرصے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے فرزند سے ملاقات کرنے آئیں تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شادی کی درخواست کی۔ چنانچہ اجازت ملتے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی خدیجہ بی بی سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ صابر صاحب کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شادی سے بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے دلہن صاحبہ کو ان کے حجرے میں پہنچا دیا اور خود باہر آ گئیں۔ اس وقت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں مصروف تھے۔ دلہن صاحبہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو گئیں اور ان کے فارغ ہو کر حکم کا انتظار کرنے لگیں۔ آدھی رات کے بعد نماز تہجد کا وقت آیا اور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور سامنے دلہن کو دست بستہ کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب سن کر فرمایا، پھر مجھے اپنی بیوی سے کیا کام؟ یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ زمین سے ایک آگ پیدا ہوئی جس نے آپ کی دلہن کے نفس امارہ کو جلا کر خاک بنا دیا اور حضرت خدیجہ بی بی وقت کی ولیہ بن گئیں۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ 2 محرم الحرام 614 ہجری میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں ڈوبے ہوئے سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور 6.5 ماہ تک کے عرصے تک حجرے سے باہر نہیں آئے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ خاندان چشتیہ میں بیعت فرمایا اور سلوک کی تعلیم سے مستفیض کیا۔ اپنی کلاه ان کے سر پر رکھی اور اپنا خرقہ ان کے جسم پر پہنایا۔ چنانچہ اس دن سے صرف رات کے وقت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی حالت طاری رہا کرتی۔ اسی زمانے میں حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت فرما کر 10 دن تک بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر دہلی واپس تشریف لے گئے اور پھر 1 سال بعد دوبارہ آئے اور علوم باطنی کی تعلیم حاصل کر کے دلی واپس چلے گئے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید کنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ 24 رمضان المبارک 650 ہجری میں جمعرات کی شب آپ نے خواب میں یہ حال ملاحظہ فرمایا کہ حضرت بابا صاحب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مخدوم علی احمد صابر کو لے کر میرے ساتھ چلو۔ بابا صاحب نے جلدی سے حجرے میں جا کر حضرت مخدوم صابر کو اپنے ساتھ لیا اور دست بستہ اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضرت بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم عالم ملکوت سے عالم جبروت میں پہنچ گئے اور جہاں تک نظر جاتی تھی ایک نور ہی نور برستا تھا۔ آگے گئے تو عجیب منظر آیا، ایک نورانی محفل سجی ہوئی تھی اور سلسلہ چشتیہ کے تمام مشائخ اور دوسرے تمام سلسلوں کے بزرگان دین اپنے روحانی جسموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اعظام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ میرے مرشد برحق نے مجھے اور حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر مجھے اشارہ کیا اور میں نے حسب حکم حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابر پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سیدھے شانے پر بوسہ دیا اور زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا، ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے بوسہ دیا اور یہی الفاظ ارشاد فرمائے، پھر میں نے بوسہ دیا اور یہی بات اپنی زبان سے کہی۔ اس کے بعد تمام اولیاء اللہ نے ایک ایک کر کے مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے شانے پر بوسہ دیا اور سب نے اپنی زبانوں سے ھذا ولی اللہ کہا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اور پھر ملائکہ مقربین نے مخدوم صابر صاحب کے شانے پر بوسہ دیا
اور سب کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اس کے بعد تمام حضرات نے بلند آواز سے مبارکباد دینا شروع کر دی اور یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ شب قدر کے انوار و برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور جب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر مخدوم صابر صاحب کے حجرے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انوار الہی چھایا ہوا ہے، صابر صاحب مراقبے میں فنا ہیں اور حضرات صوفیاء، اولیاء، ابدال اور اقطاب کا ہجوم ہے۔ سب میرے مخدوم صابر کے شانے پر بوسہ دے کر کہہ رہے ہیں ھذا ولی اللہ۔ اور جب صبح ہوئی تو بزرگ میرے پاس آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے اور ان میں سے بعض نے رات کے مشاہدات کا ذکر بھی کیا جس سے مجھے اپنے خواب شب کی پوری تائید ہو گئی۔ ناظرین، اس عظیم واقعہ اور عالم رویا کے مشاہدے کے بعد حضرت بابا فرید صاحب نے بحکم باطن مخدوم صابر صاحب کو ولایت کلیر شریف کی سند عطا کرنے کے انتظامات فرمائے اور 14 ذی الحج 650 ہجری کو ہفتہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک عظیم مجلس ترتیب دی جس میں اولیاء کرام، علماء، فقراء اور صوفیاء کرام کو مدعو فرمایا۔ ان حضرات کے سامنے حضرت بابا فرید صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میری روح نے عالم ارواح میں 2 سجدے کیے ہیں یا ایک سجدہ کیا ہے۔ اس جملے پر تمام حاضرین مجلس عالم محویت میں ڈوب گئے اور ایک عجیب قسم کا عالم پیدا ہو گیا۔ اس وقت مخدوم علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید صاحب کی نالین اپنی بغل میں دبائے مجلس کے دروازے کے پاس ادب سے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان جی سے پوچھا کہ ہمارے بابا صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سلطان جی نے عرض کیا کہ بابا صاحب فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میری روح نے عالم ارواح میں 2 سجدے کیے تھے یا ایک کیا تھا۔ مخدوم صابر نے بابا صاحب سے اجازت حاصل کی اور ادب سے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اس خادم کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت تمام ارواح صف بصف کھڑی ہوئی تھیں اس وقت آپ کا یہ خادم آپ کی سیدھی طرف کھڑا ہوا تھا۔ فسجدو کا حکم صادر ہوا تو یہ ناچیز انبیاء کرام کی صف میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر سجدہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور آپ کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی فسجدو۔ پھر یہ خادم انبیاء کرام کی صفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر مجھے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور آپ کے پاس لا کر ڈال دیا۔ یہ معاملہ میرے ساتھ 3 مرتبہ پیش آیا۔ یہ کہہ کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے تو حضرت بابا صاحب نے ان سے فرمایا، کیا اس واقعے کا کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود ہے؟ حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام کے پیروں کے نشان میرے دونوں شانوں کے درمیان موجود ہیں۔ پھر حضرت بابا فرید صاحب نے ان کا خرقہ اٹھا کر شانوں پر نظر ڈالی تو فنا فی اللہ کے مقام پر بطور مہر کے ھذا ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ بابا صاحب نے اسے بوسہ دیا اور زبان فیض ترجمان سے خود بھی ھذا ولی اللہ فرماتے ہوئے حاضرین مجلس سے فرمایا، یہ ہے وہ مہر جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ اس کے بعد تمام حضرات اٹھے اور انہوں نے مہر ولایت کو باری باری بوسہ دیا اور سب نے اپنی زبان سے کہا ھذا ولی اللہ۔ سب حضرات کے بوسہ دینے کے بعد حضرت بابا فرید صاحب نے صابر پاک کو اپنے مواجہ میں بٹھایا اور بیعت و امامت کے الفاظ زبان مبارک سے ادا فرمائے۔ یہ بھی سلسلہ چشتیہ عالیہ کا ایک بلند مقام تھا جو بابا صاحب نے حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اپنی کلاه پہنائی، سبز امامہ سر پر باندھا اور سب حاضرین مجلس کو خلافت نامہ ولایت کلیر اور کل اقلیم ہند پڑھ کر سنایا اور کتب عالم اغیاث سے ہند اور شاہ مخدوم کا خطاب دے کر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ظاہری، باطنی اور قلبی علوم سب اپنے صابر کو عطا کر دیے۔ اس کے بعد مجلس برخاست کر دی گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ولایت لینے کے بعد مخدوم علی احمد صابر اپنے مرشد کے حکم پر حضرت علیم اللہ صاحب ابدال کو ہمراہ لے کر کلیر شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ بابا فرید نے ان دونوں حضرات کو رخصت فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں دے دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیر شریف میں داخل ہوئے اور ایک خاتون جن کا نام گلزادی تھا ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ گلزادی کے گھر کے قریب قاضی تبرک رہتے تھے جن کا مکان بڑا عالی شان تھا۔ قاضی تبرک بڑے مالدار تھے اور اللہ والوں کے مخالف تھے۔ قاضی صاحب کے علاوہ تمام لوگوں نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت صابر عصر کے وقت جامع مسجد کلیر میں تشریف لے گئے۔ حضرت علیم اللہ ابدال اور بہاؤالدین اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صابر صاحب نے حاضرین کو مخاطب فرمایا۔ 2000 کے قریب لوگ مسجد میں موجود تھے۔ بہاؤالدین صاحب نے تمام لوگوں سے بآواز بلند کہا، اے لوگو، یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر ہیں، ان کو ولایت کلیر عطا کی گئی ہے اور یہ پورے ہند کے کتب ہیں
آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کی تائید کریں اور حضرت کے دست حق پر بیعت کر کے دین و دنیا کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ حاضرین نے حضرت صابر پاک کی ہدایت اور ان کے مریدین کی باتیں سنی، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا اور کسی ایک نے بھی آپ کی بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ دوسرے دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تشریف لے جا کر پھر واعظ ارشاد فرمایا اور 5000 کے قریب حاضرین سے آپ نے اپنی ولایت کلیر کا ذکر کیا، مگر کسی نے بھی آپ کی بیعت نہیں کی اور کہنے لگے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے علاقے پر ولی بنائے گئے ہیں؟ ہم کس دلیل سے آپ کو اپنا امام اور مرشد مانیں؟ حضرت مخدوم صابر صاحب نے جواب دیا، یہ فقیر اپنے مرشد حضرت بابا فرید صاحب سے خلافت لے کر آیا ہے اور مجھے میرے بابا صاحب نے تم لوگوں پر امام مقرر فرما کر یہاں بھیجا ہے، بس یہی دلیل ہے اور اسی دلیل کی بنیاد پر تم سب کو چاہیے کہ مجھے اپنا امام اور مرشد مان لو۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب نے سب کی زبانوں پر قفل لگا دیا اور وہ خاموش ہو کر مسجد سے باہر آ کر اس بات کا چرچا کرنے لگے اور کہنے لگے، ہمارا امام اور مرشد صرف قاضی تبرک ہو سکتا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے۔ یہ باتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ اڑتے اڑتے قاضی تبرک کے کان تک جا پہنچیں اور وہ اپنے اقتدار اور مقبولیت کے لیے حضرت مخدوم صابر صاحب کی ذات کو خطرہ سمجھنے لگا۔ آخرکار قاضی تبرک نے کلیر کے حاکم قیام الدین زموان کو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حاکم سے کہا کہ یہ بات بڑی پریشان کن ہو گئی ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا ولی اور امام ہوں، تم سب میرے مرید ہو جاؤ اور مجھے اپنا امام بنا لو۔ وہ جامع مسجد میں آ کر تقریر کرتا ہے اور ہمارے کاموں میں خلل ڈالتا ہے، نمازوں میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور رعایا کے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ قاضی تبرک کی اس گفتگو نے حاکم کلیر کو چراغ پا بنا دیا۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے سے جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ علیم اللہ ابدال اور سب مریدین بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں حاکم کلیر زموان، تمام اراکین حکومت اور قاضی تبرک بھی آ گئے۔ حاکم کلیر نے حضرت مخدوم صاحب سے سوال کیا کہ اگر تم ہند کے ولی اور کلیر کے اقتاب ہو تو پھر ہمارے سوال کا جواب دو۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پوچھو کیا سوال ہے؟ حاکم کلیر زموان نے کہا کہ ہماری ایک بہت بڑی خوبصورت بکری 3 ماہ سے غائب ہو گئی ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، اگر تم نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم سب مرید ہو جائیں گے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر نے زموان کے سوال کو سن کر ذرا دیر توقف فرمایا، پھر عالم ارواح کی جانب توجہ فرمائی اور زبان سے ارشاد فرمایا، اے بکری کو ذبح کر کے کھانے والوں یہاں آؤ اور میری بات سنو اور جواب دو۔ تھوڑی دیر کے بعد شہر کے 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، اے لوگو، سب باتیں صحیح صحیح بتاؤ کہ تم نے وہ بکری کہاں ذبح کی تھی اور پھر اسے تم نے کس جگہ پکا کر کھایا تھا۔ وہ لوگ خاموش رہے اور حال بتانے سے گریز کرنے لگے۔ صابر صاحب نے فرمایا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو یہ راز چھپا نہیں رہے گا اور تمہارے جسم کے اعضاء بتائیں گے کہ وہ بکری کس کس نے کھائی تھی اور کہاں اسے ذبح کیا گیا تھا۔ جب وہ لوگ خاموش رہے تو رئیس کلیر زموان سے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس نام سے بکری کو بلاتے تھے اسی نام سے آواز دو۔ زموان نے بکری کا نام ہرمنا لے کر پکارا تو 27 آدمیوں کے جسم سے بکری کے بولنے کی آواز آئی اور ایک ندائے غیبی نے پکار کر کہا کہ بکری سدرک کنویں کے پاس ذبح کی گئی تھی اور ان 27 آدمیوں نے اس کا گوشت بھون کر کھایا ہے اور بکری کی سب ہڈیاں کنویں میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اقرار کیا اور کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے اور صحیح باتیں ہیں۔ حاکم کلیر زموان نے جب یہ کرامت دیکھی تو وہ حضرت مخدوم کی ولایت کا قائل ہو گیا اور کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں، مگر قاضی تبرک نے حاکم کو سمجھایا کہ یہ سب باتیں جادو کے زور سے ہوتی ہیں اور تم اتنے عقل مند آدمی ہو کر ان کے جادو پر یقین کر بیٹھے۔ یاد رکھو یہ جادوگر تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گا اگر تم نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا، لہٰذا تم کو چاہیے کہ بھرے مجمع میں اس فقیر سے کہہ دو کہ تم جادوگر ہو۔ حاکم کلیر زموان قاضی کے بہکانے میں آ گیا اور اس نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے چلا کر کہا کہ تم جادوگر ہو۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر نے علیم اللہ ابدال اور مریدین سے فرمایا، الحمدللہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی جو آج فقیر سے ادا ہو گئی، اور اس کلمہ حق و ہدایت کے بعد آپ اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ اسی دوران حضرت مخدوم علی احمد صابر نے کلیر کے تمام حالات و واقعات حضرت بابا فرید مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 مرتبہ تحریر کر کے بھجوائے۔ حضرت بابا فرید نے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں ان کی ولایت کا ذکر موجود تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ خط حاکم کلیر زموان کو دکھایا تو اس نے آپ سے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین، جب قاضی تبرک نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی کی انتہا کر دی تو آپ بھی جلال میں آ گئے
9 محرم الحرام بعد از نماز فجر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف پھونک ماری۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد یہی عمل دوبارہ دہرایا۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ زمین نے جنبش لی اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ رئیس قیام الدین پریشان ہو گیا۔ اس نے قاضی تبرک کو بلا کر اس سے دریافت کیا کہ یہ ایک ہی لمحے میں زمین نے 3 مرتبہ جنبش کیوں کھائی اور زلزلہ برپا کیوں ہو گیا؟ قاضی تبرک نے جواباً کہا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہے۔ رئیس قیام الدین بولا، مجھے لگتا ہے کہ اقطاب ہند اپنا زور دکھا رہے ہیں، آؤ ان کے پاس حاضر ہو کر تائب ہو جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ شہر برباد ہو جائے۔ اسی دوران علیم اللہ ابدال نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو ساحرہ جفلا کے بارے میں بتایا، جو یونان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی عمر 700 سال تھی۔ حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلیر کی تباہی میں نصف حصہ اس عورت کا ہے اور بقیہ نصف حصہ قاضی تبرک کا ہے۔ ادھر قاضی تبرک نے رئیس قیام الدین سے کہا کہ آپ ساحرہ جفلا کو بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ کلیر شہر میں زلزلہ کیوں ہو رہا ہے۔ رئیس قیام الدین نے اس عورت کو طلب کیا اور اس سے زلزلے کی وجہ دریافت کی۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ زمین کو ایک مرتبہ پھر جنبش ہوئی اور زلزلے کی کیفیت دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ساحرہ عورت بولی، یہ سب اسی شخص کا کمال ہے جو اپنے آپ کو اقطاب ہند کہتا ہے۔ اگر رئیس قیام الدین مجھے حکم کریں تو میں زمین کو 11 مرتبہ جنبش دے سکتی ہوں اور کوئی زلزلہ بھی برپا نہیں ہوگا۔ اس ساحرہ کی بات سن کر قاضی تبرک اور رئیس قیام الدین مطمئن ہو گئے اور وہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہنے لگے۔ چونکہ یہ تمام واقعہ جمعہ کے روز رونما ہو رہا تھا، اس لیے اذان جمعہ تک زمین نے 7 مرتبہ جنبش کھائی اور 7 مرتبہ زلزلہ برپا ہوا۔ نماز جمعہ کے وقت رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کلیر شریف آ گئے۔ جامع مسجد کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ساتھ موجود تھے۔ جب رئیس کلیر قیام الدین قاضی تبرک اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد 13,000 کے قریب تھی۔ قاضی تبرک جب امامت کے مصلی کے نزدیک پہنچا تو حضرت علی احمد صابر نے فرمایا، اگر تو آج بھی مجھے امام مان لے تو تیرا بھلا ہے، ورنہ روز قیامت تیری مغفرت ہرگز نہ ہوگی۔ قاضی تبرک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں؟ اگر تم کو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے تو تم مصلی چھوڑ دو، ورنہ تم سے جو کچھ ہوتا ہے تم کر لو۔ ہم نے تمہارے مقابلے کے لیے ساحرہ جفلا کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کا جادو کیا تو وہ عورت بھی تم پر ایسا جادو کرے گی کہ پھر تم کو کوئی نجات نہیں دلا سکے گا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ قاضی تبرک کی بات سن کر مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین کے ہمراہ مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ اس دوران کسی بھی بدبخت نے اپنے جگہ سے مصلی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ ان بدبختوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ شیخ بہاؤالدین آخری سیڑھی پر موجود صف میں کھڑے ہو گئے اور علیم اللہ ابدال حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے باہر نکل گئے تو لوگ نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، تم کیوں کھڑی ہے؟ تو بھی رکوع کر اور ان سب کو تحت الثری میں لے جا۔ روز قیامت تک یہ اسی طرح چلیں گے اور حشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے مخدوم کی نافرمانی کی، اس لیے اب تم ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے رہو گے اور تمہاری نجات ہرگز نہ ہو سکے گی۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ مسجد رکوع میں چلی گئی اور ایسی تباہی ہوئی کہ ایک شخص بھی زندہ نہ بچا۔ سارے شہر میں شدید زلزلہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ یہ جلالی کیفیت دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گلزاری بیگم، جس کے مکان کے پاس حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، اس کو جب اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بھی گھر سے بھاگتی ہوئی مسجد کی جانب آئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شیخ بہاؤالدین بھی مسجد میں موجود تھا تو اس نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا غلام بہاؤالدین بھی اندر رہ گیا اور زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ وہ سیڑھی کے نیچے ہے، جا کر اسے نکال لو۔ گلزاری بیگم بولی، حضور میں ناتواں ہوں، وہ سیڑھی مجھ سے کیسے اٹھائی جائے گی؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ تم ہمارا نام لے کر شیخ بہاؤالدین کو سیڑھی کے نیچے سے نکال دو۔ علیم اللہ ابدال نے سیڑھی کے پاس آ کر بآواز بلند کہا، اے سیڑھی، مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ شیخ بہاؤالدین کو نجات دے۔ علیم اللہ ابدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑھی ہٹ گئی اور علیم اللہ ابدال نے شیخ بہاؤالدین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کے سپرد کر دیا۔
اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کو لے کر گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لے آئے۔ اس دوران شہر کلیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور اس وقت تمہارا کہا قبول نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تو حضرت علی احمد صابر علیم اللہ ابدال کے ہمراہ گلزاری بیگم کے مکان سے نکل آئے۔ ناظرین، جب ان حالات کا علم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ملک صابر کے قبضے میں ہے اور وہ مختار ہے، جیسا سمجھے کر سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ بے قراری اور جلال میں اپنی میزبان گلزادی کے گھر پر تشریف لائے، چند ساعت قیام فرمایا اور پھر مکان سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں ہموار زمین میں گولڑ کا درخت تھا اور درخت کی ایک شاخ پر فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ اس کے قریب ہی حضرت سید بدر الدین صاحب کا مزار تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا، بس یہ 4 چیزیں ہیں جو آتش جلال سے محفوظ رہیں گی، یہ زمین کا ٹکڑا، گولڑ کا درخت، فاختہ کا گھونسلہ اور سید بدر الدین صاحب کا مزار۔ باقی کوئی جگہ، اس میں رہنے والے لوگ اور سامان کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد آپ نے گولڑ کے درخت سے اپنی پیٹھ لگا دی اور اسی کی ایک شاخ کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نظریں آسمان کی جانب بلند تھیں اور دوسرے ہاتھ سے عجیب و غریب اشارے فرما رہے تھے جن سے غصے اور جلال کی کیفیات نمودار ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے جو درخت گولڑ کے قریب سامنے تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اب آپ کا مزار مبارک واقع ہے۔ پھر واپس درخت کے قریب آئے اور جاہو جلال کے انداز میں کچھ ایسے اشارے فرمائے کہ ایک آگ سی بلند ہوئی جس نے 4 مذکورہ چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب کو جلا دیا، اور اس آگ میں وہ باقی ماندہ لوگ بھی ختم ہو گئے جو آپ کے نہ ماننے والوں میں سے تھے اور جامع مسجد کے گرنے کے وقت شہر میں موجود تھے۔ اس آگ نے دور دور تک زمین کو گرما دیا۔ اس علاقے میں کوئی زمین پر چلنے اور پاؤں رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 12 کوس کے اندر ہر چیز جلال صابری سے جل کر خاک ہو گئی۔ 4 دن تک سوائے آگ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ 4 دن کے بعد حضرت بابا فرید صاحب کے خلفاء آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آگے بڑھے تو زمین اتنی گرم تھی کہ پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر ان تمام حضرات نے حضرت بابا صاحب کے فرمائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا اور بلند آواز سے وظیفہ صابریہ پڑھتے ہوئے اپنا منہ مشرق کی جانب کیے ہوئے آگے بڑھے۔ علیم اللہ صاحب ابدال نے ان تمام حضرات کو اپنے ساتھ لے کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گولڑ کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اس وقت حضرت مخدوم صابر کی نظر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور ہر طرف جلال صابری کی شعائیں بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ علیم اللہ ابدال نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بابا صاحب کے خلفاء آپ کی مزاج پرسی اور سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، الحمدللہ یا حق۔ تمام حضرات گولڑ کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے بڑے ادب و احترام سے حالات کا اندازہ لگاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صابر پاک نے سب کی طرف نظر التفات فرمائی، زبان سے کچھ نہیں کہا مگر آنکھوں میں سب کے آنے کا شکریہ ادا کر دیا اور پھر رخصت کا حکم فرمایا۔ علیم اللہ ابدال سب کو ساتھ لے کر رخصت کرنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں پہلے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا تھا کہ سن 592 ہجری میں مختوم علی احمد صابر کا ہند میں ظہور ہوگا اور وہ طریقے چشتیہ کو فروغ دیں گے۔ ایک ایسے شہر میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے انکار کرنے والے ہوں گے، وہاں وہ قیام کریں گے اور اس بستی میں آگ اور قہر سے تباہی آئے گی، منکروں کی خوب سرکوبی ہوگی اور اسلام کو اس قلعے میں ترقی حاصل ہوگی۔ صرف وہی لوگ قہر الہی سے محفوظ رہیں گے جو اللہ والے اور عارف ہوں گے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کلیر کی تباہی اور فتح کا حال بھی درج کیا تھا۔ ناظرین، 652 ہجری میں جب حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف میں گولڑ کے درخت کے نیچے رونق افروز تھے، اس وقت ہزارہا مشائخین اور اولیاء کرام دور دراز سے آپ کی ملاقات اور کسب فیض کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے اور مزاج پرسی کے بعد آپ سے روحانی استفادہ کر کے اپنے اپنے مقامات پر واپس چلے جاتے رہے۔ ناظرین، سیر الاقتاب میں درج ہے کہ جب کلیر شریف ویران ہو گیا تو حضرت علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ اسی استغراقی کیفیت میں گولڑ کے درخت کے نیچے ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 12 سال گزر گئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، ہاتھ اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے اور تمام بدن خشک ہو گیا۔ 12 سال کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو حضرت علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے؟
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے۔ ناظرین، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ترکستان کے شہر تراز کے رہنے والے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ بزرگوں کی تلاش میں بہت سی جگہ تشریف لے گئے اور علم ظاہر و باطن حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ 27 محرم الحرام 609 ہجری کو حدود کلیر میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس علیم اللہ ابدال تشریف لائے اور سب حضرات کو اپنے ہمراہ لے کر عصر کی نماز کے وقت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت صابر صاحب الٹے ہاتھ سے گولڑ کی شاخ پکڑے نظر آسمان کی طرف بلند کر کے اس شان اور عظمت سے کھڑے تھے کہ دیکھنے والوں کو نظر بھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ 22 دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اسی حال میں محو کھڑے رہے اور کسی شخص کی ہمت نہ ہو سکی جو حضرت سے گفتگو کرتا۔ علیم اللہ صاحب نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کچھ بات کروں مگر رک گئے۔ حضرت شمس الدین کے تمام ساتھی تاب نہ لا سکے اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے، مگر خواجہ شمس الدین جن پر حضرت بابا صاحب اور حضرت صابر پاک کی نظر التفات پڑ چکی تھی بدستور کھڑے رہے اور کھانا پینا سب بھول گئے اور نیند و آرام سب کو خیر باد کہہ دیا۔ 22 دن کے بعد صبح نماز فجر کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، شمس الدین تمہیں میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید صاحب نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شمس آسمان پر ہے اور فقیر کا شمس زمین پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو قریب بلایا، پہلی بیعت توبہ سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے، 3 دن یہاں اور ٹھہرو اور اس کے بعد پاک پتن حضرت بابا فرید صاحب کی خدمت میں چلے جاؤ اور ان کی خدمت کی سعادت حاصل کر کے علوم ظاہری و باطنی میں استفادہ کرو اور یاد رکھو کہ ان کی خدمت و اطاعت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ 3 دن کے بعد آپ نے پھر شمس الدین کو قریب بلایا اور دوسری بیعت توبہ کے بعد سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا اور ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور باطنی صفائی میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مصروف ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب 5 صفر 669 ہجری کو کلیر شریف سے پاک پتن لوٹ آئے اور ایک لمبے عرصے تک حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد برحق حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مصروف خدمت و ریاضت تھے۔ ایک دن حضرت بابا صاحب نے ان کو نماز فجر کے بعد اپنے قریب بلایا اور ان کو اپنے تحریر کردہ تمام مکتوبات و ملفوظات، سند سلاسل اور بہت سے تبرکات عنایت فرمائے، جن میں ایک خرقہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور یہ وہ خرقہ شریف تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا اور پھر دست بدست حضرت بابا صاحب کو ملا تھا، اور بہت سے وہ مکتوبات اور حالات بھی عنایت کیے جو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے والے حضرات نے حضرت صابر پاک کے حالات اور کلیر شریف کی کیفیات میں تحریر کیے تھے اور جو انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت بابا فرید کی خدمت میں بھجوا دیے تھے۔ یہ تمام تبرکات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیے اور فرمانے لگے، آج ہم دنیا سے رحلت کر رہے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد آپ کے سر میں درد کی شدت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر عشاء کی اذان کے وقت حالت نماز میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے وصال فرما گئے۔ خانقاہ فریدیہ میں حاضر بزرگوں کا خیال تھا کہ رات میں حضرت بابا صاحب کو سپرد کریں گے، زیادہ دیر نہ لگائیں تو بہتر ہے، مگر کفن وغیرہ کے لیے کپڑا موجود نہ تھا، اس لیے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح فجر کی اذان سے قبل ایک ضعیفہ عورت نے خانقاہ فریدیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور کپڑے کا ایک تھان ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ تھان میں بابا صاحب کے کفن کے لیے لائی ہوں، یہ آپ لے لیجئے اور اسی کو کفن میں استعمال کیجئے۔ خواجہ شمس الدین نے فرمایا کہ ہم ضرور اس کو لے لیتے، مگر ہمیں باطنی طور پر اس کو لینے کے لیے ابھی تک کوئی حکم نہیں ہوا۔ ضعیفہ عورت نے کہا کہ بھائی صاحب، میں نے یہ کپڑے کا تھان اپنے ہاتھ سے باوضو رہ کر بنا ہے اور ہمیشہ جمعہ کے دن یہ کام تھوڑا تھوڑا کیا ہے اور میں نے یہ کام اپنے کفن کے واسطے کیا تھا، مگر آج رات حضرت مخدوم علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کو عالم خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اماں جی یہ تھان فروخت کرتی ہو اور اس کی تم کیا قیمت لوگی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں اس کی قیمت میں جنت مانگتی ہوں۔ حضرت مخدوم صاحب نے ارشاد فرمایا، تم یہ تھان میرے بابا کے کفن کے لیے دے دو اور خواجہ شمس الدین کو جا کر دے آؤ، میں تم کو اس کے عوض میں اپنے رب تعالیٰ سے 5 جنتیں دلوا دوں گا۔
اور اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ جنتیں دکھا بھی دیں، لہٰذا میں اس کی قیمت حضرت مخدوم کے ہاتھ سے لے چکی ہوں۔ اب تم یہ تھان لے لو اور حضرت بابا صاحب کی تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب نے ضعیفہ مرحومہ سے کپڑے کا تھان لے لیا اور پھر سب لوگ دفن کے انتظام میں لگ گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضور صابر پاک کے پاس تشریف لائے۔ سلام عاجزانہ اور عقیدت مندانہ کے بعد قدم بوسی کی اور بڑے ادب سے حضرت مخدوم صابر صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، شمس الدین بیٹھ جاؤ۔ حضرت شمس الدین نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت مخدوم صابر صاحب نے اس کے بعد کلمات وصیت زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اور حضرت خواجہ شمس الدین صاحب ان کلمات کو صحیفہ صابریہ میں تحریر فرماتے گئے۔ مخدوم صابر پاک نے ارشاد فرمایا، شمس الدین تم کو آمیر جانا ہوگا، کیونکہ قلعہ آمیر پر علاء الدین غوری کی جنگ ہو رہی ہے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ تم جا کر جب انگلی اٹھاؤ گے تو قلعے کا بوجھ ٹوٹ جائے گا اور قلعہ فتح ہو جائے گا، مگر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ ہم اس دن اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ سفر آخرت 13 ربیع الاول 690 ہجری کو بدھ کے دن ہوگا۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے عرض کیا، حضور والا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ حضور اقدس تشریف لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی علامت یہ ہوگی کہ بدھ کا دن ختم ہو کر جب جمعرات کی شب آئے گی تو بہت ٹھنڈی اور نیر ہوائیں چلیں گی، تمام آگ اور سارے چراغ بجھ جائیں گے، صرف تمہارا چراغ جلتا ہوگا اور اسے جلتا دیکھ کر بادشاہ تمہارے پاس آئے گا، علیم اللہ ابدال تمہارے پاس پہنچیں گے اور پھر تم اپنی انگلی قلعہ امیر کی طرف اٹھاؤ گے تو قلعہ فتح ہو جائے گا، اور یہ علیم اللہ ابدال حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی نشانی ہیں، اور یہ تمہارے پاس رہیں گے اور ہر قسم کی اطلاعات تم کو دیتے رہیں گے۔ حضرت صابر پاک نے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے غسل تم کراؤ گے اور پانی اس چشمے سے لوگے جو ہمارے جسم کے سیدھی جانب بہتا ہوا نظر آئے گا، یہ آب کوثر کا ایک ٹکڑا ہوگا، بس اسی پانی سے غسل دے دینا اور میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا بلکہ دور سے جسم پر پانی ڈالنا، اور جیسا کفن تم کو میسر آ جائے ویسا کفن مجھ کو پہنا دینا، میرے شیخ کا امامہ میرے سر پر باندھنا اور خرقہ جو وقت خلافت مجھے عطا ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ رکھ دینا، یہ غیبی آدمی مجھے پہنا دیں گے۔ اس وقت آسمان سے خوشبو آئے گی جو کافور اور الائچی کی ہوگی، اس سے تمام عالم ناسوت اور ملکوت مہک اٹھے گا۔ حضرت شمس الدین صاحب کے سوالات کے بعد ارشاد فرمایا کہ کفن پہنانے اور جسم سے خرقہ اتارنے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کفن تیار کر کے ارادہ کرنا اور وہ خود بخود میرے جسم پر آ جائے گا۔ اسی طرح خرقہ جسم سے اتارنے کی نیت کرو گے تو خرقہ اتر آئے گا، اور یہ تمام کام کرتے وقت اپنی آنکھیں بند رکھنا، اور میری نماز جنازہ کے وقت عین وقت پر تم کو معلوم ہوگا، یہ نماز باطنی طور پر ہوگی اور تم کو اس کا علم ہو جائے گا۔ حضرت صابر صاحب نے خواجہ شمس الدین کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا مدفن ہمارے جسم کے برابر ہوگا، میری قبر رجال الغیب تیار کریں گے اور قبر میں اتارنے کا کام اس وقت کے مجدد صاحب انجام دیں گے، اور وہی قبر کی تعمیر بھی کریں گے۔ جمال الدین ابدال قبر کے لیے تختہ منگوائیں گے، ہمارے جسم کے نیچے کی مٹی مجدد زمانہ اپنے پاس برکت کے طور پر رکھیں گے، اور اے شمس الدین میں نے تم کو شاہ ولایت کیا ہے، اب ولایت تمہارے واسطے کے بغیر کسی کو نہیں ملے گی۔ حضرت خواجہ شمس الدین اپنے مرشد برحق کی زبان سے کلمات وصیت سن کر رونے لگے اور عرض کیا، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کے مدفن کی خدمت میں حصہ نہیں لے سکوں گا، یہ تو میرے لیے ناقابل صبر ہوگا، اور پھر رونے لگ گئے۔ حضرت علی احمد صابر نے شمس الدین کے سر پر دست محبت پھیرا اور فرمایا، اے شمس، وہ مجدد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے، اگر میں چاہوں تو میں تم کو اپنے رب سے مجدد بنوا دوں، مگر یاد رکھو شاہ ولایت کا مرتبہ بھی بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے گردن اطاعت جھکا دی۔ ناظرین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ایسی ہزاروں کرامات ظاہر ہوئیں جن کے انضباط کے لیے پورے دفتر کی ضرورت ہے۔ آپ کے روضہ مبارک پر اکثر شعر دیکھے گئے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور عالم محویت میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کے روضہ مبارک پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مگر جو شخص ذرا بھی بدنیتی کرتا ہے وہ فوراً اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی جلال کا اس قدر عالم تھا کہ کوئی پرندہ بھی آپ کے مزار اقدس کے اوپر ہو کر پرواز نہ کر سکتا تھا۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ روضہ مبارک پر حاضر ہوا اور شب کو مسجد میں غلاف ڈال کر سو رہا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی مسجد کے دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ بار بار میرا غلاف کھینچتا ہے، شیرنی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے رات کو کئی بار دیکھا۔ ایام غدر کے بعد ایک فوجی افسر اپنے کیمپ سے خانقاہ پیران کلیر شریف میں حاضر ہوا اور جوتا پہنے ہوئے اندر جانے لگا۔ خادم درگاہ نے روکا کہ جوتا اتار کر اندر جاؤ، مگر اس نے ایک نہ سنی۔
یکایک اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ آخر وہ ڈولی میں بیٹھ کر واپس ہوا، مگر کیمپ کے پہنچنے تک راستے میں ہی مر گیا۔ حضرت شاہ ظہور الحسن صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک سوداگر سہارنپور گھوڑے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس سفر میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی حاضر ہوا اور منت مانی کہ اگر یہ میرے دونوں گھوڑے 1000 روپے میں فروخت ہو جائیں تو میں یہاں آ کر نیاز کی دیگ پکاؤں گا۔ ایک چور بھی وہیں موجود تھا جس نے سوداگر کے گھوڑوں کو تاڑ لیا۔ اس چور نے بھی یہی منت مانی کہ اگر ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں نیاز کی دیگ پکاؤں گا۔ ایک کی دوسرے کو مطلق خبر نہ تھی۔ سوداگر اپنے دونوں گھوڑے لے کر روانہ ہو گیا۔ اچانک رڑکی اور سہارنپور کے درمیانی راستے میں رات کے وقت ایک گھوڑا چوری ہو گیا۔ سوداگر سخت پریشان ہوا۔ اس نے ہر چند گھوڑے کی تلاش کی مگر پتہ نہ چلا۔ مجبوراً وہی گھوڑا لے کر سہارنپور پہنچا۔ اتفاق سے اسی روز کلکٹر صاحب سہارنپور کا گھوڑا مر گیا تھا۔ ان کو یہ گھوڑا بہت پسند آیا اور 1000 روپیہ دے کر سوداگر سے ایک گھوڑا خرید لیا۔ منت پوری ہوئی تو نیاز دلانے کے لیے اتفاق سے وہ دونوں شخص ایک ہی دن حاضر دربار ہوئے۔ ایک نے زردے کی دیگ پکائی اور دوسرے نے پلاؤ کی۔ فاتحہ کے وقت دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے نیاز دلانے کا سبب پوچھا۔ جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی تو دونوں دنگ رہ گئے۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ یہ عجیب ماجرا ہے۔ دونوں کی مرادیں خدا نے عجیب طریقے سے پوری کی، مگر چونکہ لوگ اس واقعے سے حیران تھے لہٰذا معاملہ میرے سامنے پیش ہوا۔ میں نے بھی تعجب کے ساتھ اس واقعے کو سنا۔ چور سے کہا توبہ کر اور سوداگر سے کہا اس کا قصور معاف کر دے۔ میں نے مزار پر جا کر دونوں کے لیے دعائے خیر کی اور وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، جس زمانے میں حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ پر عالم استغراق طاری تھا اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا آپ کے پاس کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا، ایک بارات دہلی کو جاتی ہوئی آپ کی خانقاہ شریف کے پاس سے شور و غل کرتی ہوئی گزری۔ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چند انہیں خاموش گزرنے پر مجبور کیا، مگر وہ خوشی کے متوالے نہ مانے۔ جب مخدوم صاحب فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے عالم استغراق سے باہر آئے تو پوچھا شمس الدین یہ شور و غل کیسا ہے؟ عرض کی حضور ایک بارات دہلی جا رہی ہے، اسی کا شور و غل ہے۔ میں نے منع کیا مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ فرمایا انہیں قید کر لو۔ عرض کی حضور کس طرح قید کروں؟ فرمایا یہ پیالہ جو تمہارے سامنے رکھا ہے اسے ہی الٹ دو۔ پیالے کا الٹنا تھا کہ بارات اپنا راستہ بھول گئی اور ہفتوں تک اسی جنگل میں سرگرداں رہی مگر منزل مقصود کا راستہ نہ مل سکا۔ آخر لڑکی والوں نے انتظار کے بعد معاملے کی تفتیش کی اور جب معاملہ معلوم ہو گیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفارش اور دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا بارات اپنی بے ادبی کی وجہ سے مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی قید میں ہے۔ وہ بہت منت و زاری کرنے لگے۔ آخر کار آپ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سفارشی خط بارات کے لیے لکھوا دیا اور اپنے دستخط کر کے دلہن والوں کو دے دیا کہ یہ رکا مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دو مگر ان کے سامنے نہ جانا، اور جب وہ اجازت دے دیں تو 12 کوس تک باجا نہ بجانا بلکہ خاموشی سے گزر جانا۔ چنانچہ یہ سفارش نامہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کیا لکھتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے مضمون سنا دیا۔ فرمایا محبوب الہی کی سفارش ہے تو منظور ہے، پیالہ سیدھا کر دو۔ ادھر خواجہ صاحب نے پیالہ سیدھا کیا، ادھر بارات والے رہا ہو گئے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ ناظرین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد کلیر ویران ہو چکا تھا۔ یہ ویرانی اس قدر بڑھ گئی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ادھر سے گزر سکے۔ اگر کوئی زیارت کی نیت سے جاتا تو ایک بجلی نمودار ہو کر روک دیتی۔ لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کی قبر مبارک کا نشان دھندلا ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات بارگاہ الہی میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتے، اس لیے آپ کا لقب سیف لسان بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جس میں آپ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوئے: ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی تاخیر، شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم اندھے ہو گئے؟ تمہیں پانی نظر نہیں آیا؟ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر نوش فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ پھر فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی: حضور میں اندھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے: یا اللہ، شمس تو تیرے اس گناہگار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔
جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ناظرین، ایک مرتبہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت سیدنا صابر پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک کے علاوہ کسی کو مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا شمس کافی ہے جو اللہ کے فضل سے تمام ستاروں پر غالب ہے۔ اس مرید نے دہلی آ کر سارا واقعہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا؟ دوسری مرتبہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا۔ کلیر شریف میں قیام کے دوران 20 سال سے یہ معمول رہا کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گولر توڑ کر لاتے اور انہیں ابال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک دفعہ امیر خسرو دہلی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے امیر خسرو کا خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شمس الدین خسرو آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، تاکہ دہلی جا کر خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہ نہ کہے کہ کلیر میں خاط و تواضع نہیں ہوتی، آج گولر میں تھوڑا نمک بھی ڈال دینا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ واپس دہلی جاتے ہوئے تبرکاً گولر بھی اپنے ساتھ لے گئے اور اسے سلطان المشائخ حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں سے لگایا اور خوب ذوق و شوق سے تناول فرمایا۔ ناظرین، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس اترکھنڈ کے علاقے کلیر شریف میں مرجع خلائق ہے۔ کلیر شریف کی شہرت بھی آپ کے مزار اقدس کی وجہ سے ہے، اگرچہ آپ کے وصال کو صدیاں گزر چکی ہیں اور اس طویل عرصے کے دوران آپ کے مزار اقدس کو زمانے کے مختلف نشیب و فراز سے واسطہ رہا، مگر آپ کے تصرف و کمال کی وجہ سے آپ کا مزار شریف زمانے کی تیز آندھیوں سے بالکل محفوظ رہا۔ ناظرین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصے تک آپ کا مزار اقدس آپ کے جلال کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ شروع میں کوئی شخص بھی حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز اقدس کی زیارت کو نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جب کوئی زائر آپ کے مزار اقدس کی زیارت کرنے کے ارادے سے قدم بڑھانے کی کوشش کرتا یا مزار پر پہنچ جاتا تو مزار شریف کے اندر سے ایک بجلی نکل کر اس شخص کو جلا دیتی، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعد از وصال آپ کی بہت زیادہ جلالت تھی، جس کے باعث کوئی شخص بھی مزار اقدس پر جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آپ کے مزار مبارک کی جائے وقوع سے دور دور تک آبادی بھی قائم نہ ہو سکی، اور لوگوں کے آباد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فراموش کر گئے کہ حضرت مخدوم صابر صاحب کا مزار کہاں تھا اور کلیر کہاں آباد تھا۔ لیکن آپ کا روحانی سلسلہ بدستور جاری رہا۔ ایک روز یہاں ایک سادھو سنیاسی کا گزر ہوا۔ تباہ شدہ عبادت گاہ کے قریب ایک مزار مبارک نظر آیا۔ انوار و برکات کی بارش ہو رہی تھی، جنگلی جانور اور پرندے ارد گرد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سادھو یہ نظارہ دیکھ کر جل اٹھا، مزار مبارک کے قریب آیا اور ایک لوہے کے اوزار سے مزار اقدس کو کھودنا چاہا۔ اچانک اسے ایک سوراخ نظر آیا۔ سادھو نے اپنا سر اس سوراخ میں داخل کر کے کچھ دیکھنا چاہا تو غضب الہی کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ سادھو نے ہر چند اس سوراخ سے اپنا سر باہر نکالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور آخر اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت مخدوم پاک نے مجاوروں کو خواب میں حکم دیا کہ فوراً مزار اقدس پر پہنچو اور ایک مردے کو جو ہمارے مرکز کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا تھا اور بے ادبی کے سبب مسخ کر دیا گیا، ہٹا کر دور پھینک دو۔ اگلے روز صبح ہی مجاور گرتے پڑتے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو قبر شریف پر ایک مردہ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا سر گردن تک قبر کے اندر تھا۔ نکال کر دیکھا تو واقعی اس کا منہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک نے مجاوروں کو جوار اقدس میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مجاوروں نے مزار اقدس پر لکڑی کی چھت تعمیر کی اور کلیر کی آبادی پیران کلیر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین، اسی طرح ایک کافر آپ کے مزار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے مزار پر انوار پر کوئی نہیں تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اسے آپ کا مزار مبارک شہید کر کے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی سوجی۔ لہٰذا اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اوزار لیا اور اپنے ناپاک عزم کو پورا کرنے میں جت گیا۔ جب اس کی توجہ مزار کے روشن دان کی طرف گئی تو تجسس سے اس نے روشن دان سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھنا چاہا مگر اس کا سر پھنس گیا اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رات کو مزار کے خدمت گاروں کے خواب میں حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک کافر گستاخی کے ارادے سے ہمارے مزار پر آیا تھا، اسے سزا تو مل گئی ہے لیکن وہ اب مزار کے روشن دان سے لٹکا ہوا ہے، اسے آ کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ دوسری صبح وہ خدمت گار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزار پر حاضر ہوئے۔
उस काफिर को खींच कर बाहर निकाला और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गनगोही रहमतुल्लाह अलैह तरीक़त साबरिया में हज़रत साबिर साहिब से 5वीं पुश्त में शुमार होते हैं। उनका मज़ार हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत कायम करने का वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि आप रुदली में अपने दादा पीर हज़रत ख्वाजा अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर झाड़ू दिया करते थे। एक रोज़ नमाज सुबह के बाद जब आप झाड़ू देने में मशगूल थे, एक बुजुर्ग आपके पास से गुजरे और चलते चलते फरमा गए, अब्दुल कुद्दूस, हमारे मज़ार पर भी झाड़ू दे दिया करो। हज़रत कुतुब आलम ने हाँ तो कर ली, लेकिन ये ना पूछ सके कि आप कौन हैं और आपका मज़ार कहाँ है, जिसकी वजह से आप मुतफ़िक्र रहने लगे। एक रोज़ आपने हज़रत ख्वाजा अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से हक हक की आवाज़ सुनी और ये आवाज़ सुनकर आप अज़ खुद रफ्ता हो गए और मज़ार शरीफ के करीब बैठकर मुराकबा शुरू कर दिया। आखिरकार किसी शख्स को भी उस मकाम तक पहुँचने की मजाल नहीं है। अगर जनाब करम करके जमाल पर आएँ और कैफियत जमाल ज़ाहिर करें तो एक आलम आपकी बरकतों से बहरामंद हो और फैज़ हासिल करे। हज़रत ने फरमाया, तेरी खातिर मैंने ही आज ही अपने ज़ात के इस बरके जमाल को आलम लामकाम में पोशीदा कर दिया है। आज के बाद हर खास व आम को मेरी कब्र पर आने की इजाज़त होगी। हज़रत अब्दुल कुद्दूस गनगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगरचे लोगों के लिए मज़ार अक़दस पर हाज़िरी की आम इजाज़त हो गई, लेकिन इसके बावजूद मज़ार के इर्द गिर्द सन्नाटा छा जाने की वजह से लोगों की आमदोरफ्त ना हो सकी। ये बयान किया जाता है कि एक हिंदू जोगी एक दिन आपके जाए मदफन पर आया तो उसने जब कब्र मुबारक के मकाम को देखा तो उसे बड़ा पुरहैबत नज़र आया। इर्द गिर्द काफ़ी तादाद में परिंदे जमा थे। उसने सोचा ये कोई ख़ास मकाम होगा, हो सकता है कि ये ज़माने कदीम में हमारी इबादत गाह हो, मैं इसे क्यों ना आबाद करूं, लेकिन पहले मुझे देख लेना चाहिए कि आखिर इस मिट्टी के ढेर के नीचे क्या हो सकता है इसके नीचे कोई ख़जाना दबा हो। चुनांचे उसने दिल में ये बातें सोचकर उस मिट्टी के ढेर को खोदने का इरादा किया। इसके बाद वो कब्र मुबारक के नज़दीक आया और लोहे के किसी औजार से कब्र को खोदना शुरू कर दिया। अचानक एक सुराख कब्र से ज़ाहिर हुआ। उस सुराख के अंदर ये मालूम करने के लिए कि इस कब्र में क्या है, उसने अपना चेहरा दाखिल कर दिया। इसके बाद उसने चाहा कि सर को उस सुराख से बाहर निकाले, लेकिन उसको ये बात मयसर न हुई। वो उसी जगह मर गया। जब रात हुई तो हज़रत शेख अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने दूर एक बस्ती में रहने वाले एक शख्स से ख्वाब में कहा कि जल्दी इस जगह पहुँचो और एक कुत्ते को जो मेरी तुरबत के साथ बेअदबाना पेश आया है और अपनी सज़ा को पहुँच गया है, इस जगह से दूर कर दो। सुबह के वक्त वो शख्स बहुत तेज़ी से तुरबत शरीफ पर पहुँचा और उस जोगी की नाश को उस जगह से निकाल कर देखा तो उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी। नाज़रीन, सुल्तान इब्राहिम लोधी को सिलसिला साबरिया के बुजुर्गों से बड़ी अकीदत थी। उसने अपने पीर व मुर्शिद शाह अब्दुल कुद्दूस गनगोही रहमतुल्लाह अलैह को कुछ पैसे इस गर्ज से दिए कि हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक तामीर किया जाए। शाह साहब ने अपने एहतमाम से रोज़ा मुनव्वरा की तामीर करवाई जो 928 हिजरी में तैयार हुआ। रोज़ा मुबारक की तामीर में बड़े बड़े औलिया किराम और बुजुर्गों ने बज़ात खुद हिस्सा लिया। इसके बाद दीगर अकीदतमंद हजरात ज़रे कसीर खर्च करके इसकी खूबसूरती में इजाफा करते रहे। रोज़ा मुबारक दरगाह शरीफ के वसी अहाते में मौजूद है। रोज़ा शरीफ के ऊपर सुनहरी कुलस वाला आला दर्जे का गुंबद है और चारों तरफ मेहराबदार दरों में खुशनुमा जालियाँ हैं। रोज़ा मुबारक 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। ज़ायरीन को पहले जनूबी हिस्से में दाखिल होना पड़ता है जिसका दरवाज़ा मशरिक़ की सिमत वाक़ है और फिर एक छोटे दरवाजे के ज़रिए शुमाली हिस्से में दाखिल होते हैं जिसमें मज़ार अक़दस का तावीज़ है। रोज़ा मुबारक का अंदरूनी और बैरूनी सहन और जालियाँ संगे मरमर की बनी हुई हैं। नाज़रीन, दरगाह शरीफ के अहाते के 2 आलीशान दरवाजे शुमाल और मशरिक़ में हैं और एक दरवाज़ा जनूब की सिमत वाक़ है। अहाते के इतराफ़ में हुजरे बने हुए हैं जहाँ ज़ायरीन और मुसाफिर क़याम करते हैं। इसके मग़रिब में मस्जिद मौजूद है। मशरक़ी दरवाजे के करीब एक छोटा सा गुंबद मौजूद है जिसमें आपके ज़माने के दरख्त कोलर की जड़ें महफूज हैं। नाज़रीन, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की बुनियाद भी हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गनगोही रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल 13, 14 और 15 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, मगर रौनक यकम रबीउल अव्वल से ही शुरू हो जाती है। उर्स के मौका पर कलियर में हज़ारों लाखों इंसानों का मजमा जमा हो जाता है और गरीब, अमीर, गदा और फ़कीर दरबार आली में जमा हो जाते हैं।